دوبارہ پھر لوٹانا پڑے گا. جی ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ وطر تراویح کے بعد اور تہجد سے پہلے پڑھیں تو جو وطر کے بعد کے نفل ہوتے ہیں وہ کب پڑھیں؟ وہ نفل آپ تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اور وہ نفل نہ بھی پڑھیں، چھوڑ بھی دیں تو وہ نفل ہی ہیں. تراویح خود جو ہے وہ خود قیام اللیل ہے، اور پھر تہجد بھی جو ہے وہ قیام اللیل ہی ہے. تو اگر وہ نفل نہیں بھی آپ نے پڑھے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو تراویح کے بعد پڑھ لیں یا تراویح سے پہلے پڑھ لیں، پڑھ سکتی ہیں وطر کے بعد. پھر انہوں نے ایک بہن نے سوال پوچھا تراویح 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا 2 کر کے ہی پڑھنی ہے؟ 2 کر کے پڑھنا افضل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 4 رکعت کر کے تراویح پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. پھر سوال پوچھا کہ تراویح بغیر وقفے کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ترویحہ ضروری ہے، ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ دینا ضروری ہے؟ تراویح اگر بغیر وقفے کے کوئی پڑھتا ہے تو تراویح ادا ہو جاتی ہے، لیکن افضل اولا اور مستحب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کیا جائے، یعنی کچھ وقفہ کیا جائے، اس میں دعائے تراویح پڑھ لیں یا اور کوئی تلاوت کر لیں، دروشی پڑھ لیں یا اور کوئی کام کر لیں. تھوڑا سا وقفہ دینا افضل اولا اور مستحب ہے. آپ نے فرمایا 2 رکعت بھی افضل اور ترویحہ بھی افضل. ترویحہ بھی افضل ہے. اگر کوئی ترویحہ چھوڑ دے، اگر یہ اختیار کرے تو اولا ہے، لیکن اگر کوئی ترویحہ چھوڑ بھی دے تو کوئی گناہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ صاحب مزید سوالات انشاءاللہ بریک کے بعد لیتے ہیں. ایک بریک ہمیں درمیان میں وقفہ حائل ہوتا ہے. جی